اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231 سے سٹارٹ کریں گے۔ تو 231 کیا ہے کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو اور پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو یا تو معروف طریقے سے انہیں رکھ لو یا اچھے انداز سے انہیں رخصت کر دو، اور تم انہیں مت روکو نقصان پہنچانے کے ارادے سے کہ تم حدود سے تجاوز کرو، اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا وہ اپنی ہی جان پر ظلم اٹھائے گا، اور اللہ کی آیات کو مذاق نہ بنا لو۔ یاد کرو اللہ کے وہ انعامات جو تم پر ہوئے ہیں اور جو اس نے نازل فرمائی تم پر اپنی کتاب اور حکمت، اور وہ اس کے ذریعے سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا حقیقی علم حاصل ہے۔ اب یہ جو عدت پوری کرنے اور پھر وہ ان کو رکھ لینے کی نسبت یا انہیں اچھے طریقے سے رخصت کرنے کی نسبت ہم پچھلی آیات جو 227 28 29 والی تھی ان میں بھی ہم پڑھ چکے تھے۔ وہ اس لیے ہے کہ ایسا مت کرو کہ تم انہیں تنگ کرنے کے لیے روک لو، یعنی آپ انہیں طلاق دے دو اور جب عدت کی جو میعاد ہے وہ ختم ہونے کے قریب ہو تو ان کو آپ واپس اپنے پاس روک لو، اس لیے کہ غصہ ابھی کم نہیں ہوا، تو ان کو مزید تنگ کرنے کے لیے کہ اس کو تو میں سیدھا کروں گا، اب اس کو میں آزاد نہیں ہونے دیتا، اس کو میں اپنے پاس ہی رکھوں گا، یعنی اس نیت سے انہیں مت روکو۔ ہاں لیکن اگر اچھے نیت سے احساس ہو جائے، اس کو بھی آپ کو بھی احساس ہو جائے اور رکھ لو تو اس میں پھر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو کیا ہے کہ انہیں نقصان پہنچانے کے ارادے سے مت رکھو، اس ارادے سے رکھتے ہو تو تم جو اللہ کی حدود ہیں اس سے تجاوز کرتے ہو۔ جو کوئی یہ کام کرے گا تو وہ اپنی ہی جان پر ظلم کرے گا، اللہ کی آیات کو مذاق نہ بنا لو۔ اب احکام شریعت پر ان کی روح کے مطابق ہی عمل کیا جائے گا، یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں ازدواجی زندگی کے ضمن میں بار بار اللہ کے خوف اور تقوی کی تاکید کی گئی۔ اگر تمہارے دل اس سے خالی ہوں گے تو تم اللہ کی شریعت کو محض مذاق سمجھو گے، مذاق بنا دو گے۔ اور یاد کرو اللہ کے وہ انعامات جو تم پر ہوئے ہیں، جو اس نے نازل فرمائی تم پر اپنی کتاب اور حکمت، اور وہ اس کے ذریعے سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے۔ اللہ کی ایسی عظیم نعمتیں پانے کے بعد بھی اگر تم نے اس کی حدود کو توڑا اور اس کی شریعت کو مذاق بنایا تو پھر تمہیں اس کی گرفت سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ سے کوئی بھی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 232 کیا ہے؟ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو مت اڑیاؤ اس میں کہ وہ عورتیں پھر نکاح کر لیں اپنے سابق شوہر سے جب کہ وہ آپس میں رضامند ہو جائیں بھلے طریقے پر۔ یہ وہ چیز ہے جس کی نصیحت کی جا رہی ہے تم میں سے اس کو جو واقعتاً ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ یہی طریقہ تمہارے لیے زیادہ پاک اور زیادہ عمدہ ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یعنی کہ جو عورت طلاق پا کر اپنی عدت پوری کر چکی ہو تو وہ پھر آزاد ہے، جہاں چاہے اپنی پسند سے نکاح کر سکتی ہے۔ اس کے اس ارادے میں طلاق دینے والے شوہر یا اس کے خاندان والوں کو کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو 1 یا 2 طلاق دی اور عدت کے دوران رجوع نہیں کیا تو اب عدت کے بعد عورت کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اسی شوہر سے نکاح ثانی کر سکتی ہے یا پھر وہ کسی اور سے کر سکتی ہے۔ اب یہ سابقہ آیات میں بیان ہو چکا ہے کہ یہ 1 یا 2 طلاق کی صورت میں شوہر کو عدت کے دوران رجوع کا حق حاصل ہے، لیکن اگر عدت پوری ہو گئی تو اب یہ طلاق رجعی نہیں رہی، طلاق بائن ہو گئی ہے۔ جو رشتہ تھا وہ ٹوٹ گیا، اب یہ رشتہ پھر سے جوڑنا ہے تو دوبارہ نکاح کرنا ہوگا، لیکن اس میں عورت کی مرضی کو دخل ہے، یعنی اس میں زبردستی نہیں کر سکتے کہ آپ سابقہ شوہر سے ہی نکاح کرو۔ ہاں عدت کے اندر رجوع کرنے کی صورت میں عورت کی مرضی کو دخل نہیں ہے، لیکن عدت گزرنے کے بعد عورت کو اختیار ہے کہ وہ سابق شوہر سے نکاح کرے یا نہ کرے، یا اپنی مرضی سے کہیں بھی وہ کسی اور مرد سے نکاح کر لے۔ لیکن یہ 2 طلاقوں کی حد تک ہے، جب اس میں تیسری طلاق ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس مرد سے نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ کسی اور سے نکاح نہ کر لے،
جب کسی اور سے نکاح کر لے گی، پھر اس کے ساتھ نہ بن سکی، وہاں سے طلاق ہو گئی، اس کے بعد وہ واپس اپنے سابقہ شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ اور یہ کیا کہتے ہیں کہ جس کے اندر ایمان ہے، جو واقعتاً ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر، تو اس کے لیے یہ ساری نصیحتیں ہیں۔ جس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے، اس کے لیے تو گویا وہ نصیحت کوئی معنی ہی نہیں رکھتی، اس سے اسے کوئی فائدہ ہی نہیں پہنچے گا۔ یہی طریقہ تمہارے لیے زیادہ پاک اور عمدہ ہے، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، لہذا تم اپنی عقل کے آگے اللہ کے احکام کو مقدم رکھو۔ اب مرد اور عورت دونوں کا خالق وہی ہے، اسے مرد بھی عزیز ہے اور عورت بھی۔ اللہ ہی ہر چیز کا کامل علم رکھتا ہے کہ مرد کو کیا حقوق ہونے چاہیے، اس کے کیا حقوق ہیں، اور عورت کے کیا حقوق ہونے چاہیے اور اس کے کیا حقوق ہیں۔ آیت نمبر 233 ہے، اور مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں پورے 2 سال اس شخص کے لیے جو مدت رضاعت پوری کرانا چاہتا ہو، اور بچے والے کے ذمہ ہے بچوں کی ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق۔ کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی مگر اس کی وسعت کے مطابق، نہ تو تکلیف پہنچائی جائے کسی والدہ کو اپنے بچے کی وجہ سے، اور نہ اس کو جس کا وہ بچہ ہے یعنی باپ اس کے بچے کی وجہ سے، اور وارث پر بھی اسی طرح کی ذمہ داری ہے۔ پھر اگر ماں باپ چاہیں کہ دودھ چھڑا لیں یعنی 2 برس کے اندر اندر ہی بامی رضامندی اور صلح سے، تو ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں، اور اگر تم اپنے بچوں کو کسی اور سے دودھ پلانا چاہو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ تم وہ سب کچھ دے دو جس کے تم نے دینا ٹھہرایا تھا دستور کے موافق۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو رکھو جو کچھ تم کر رہے ہو اسے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب اگر طلاق دینے والا شوہر یہ چاہتا ہے کہ وہ جو مطلقہ عورت ہے اس کے بچے کو دودھ پلائے اور رضاعت کی جو مدت 2 سال مقرر ہے وہ پوری کرے، وہ عورت اس ذمہ داری سے انکار نہیں کر سکتی۔ البتہ کیا ہے کہ بچے جو باپ ہے اس کے ذمہ ماؤں کا کھانا پینا کپڑا جو دستور کے مطابق ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اب اس کو ہم کیا کہیں، جو اس مدت میں بچے کے باپ پر کھانا اور کپڑے کی ذمہ داری ہے مطلقہ عورت کی، اسے ہم نان و نفقہ کہتے ہیں، اور یہ قانوناً اولاد جو ہے وہ شوہر کی ذمہ داری۔ اب اس سلسلے میں دستور کا لحاظ رکھنا ہوگا، یعنی مرد کی حیثیت اور عورت کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر کرنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ مرد کروڑپتی ہو لیکن بیوی کو اپنی خدماؤں کی طرح کا نان و نفقہ دے رہا ہو۔ تو کیا ہے کہ کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی مگر اس کی وسعت کے مطابق، اور نہ تو کسی کو تکلیف پہنچائی جائے کسی والدہ کو اس کے اپنے بچے کی وجہ سے۔ ان دونوں کے ساتھ منصفانہ سلوک کیا جائے، کسی کو بھی تاکہ نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ اگر بچے کا باپ فوت ہو جائے تو بچے کو دودھ پلانے والی عورت کا نان و نفقہ جو مر گیا بچے کا والد اس کے وارثوں کے ذمہ ہے۔ یہ بھی کیا کہ اگر ماں اور باپ دونوں 2 برس کے اندر اندر ہی بامی رضامندی اور اتفاق سے اور صلح سے دودھ چھڑانا بھی چاہے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ پھر اگر بچے کا جو باپ ہے اس کے ورثہ ہے بچے کی والدہ کی جگہ کسی اور عورت سے بچے کو دودھ پلوانا چاہتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس کی بھی اجازت ہے، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ جب تم جو بچے کی ماں ہے اس کو وہ سب کچھ دے چکو جس کے کہ تم نے دینا ٹھہرایا تھا دستور کے موافق۔ یہ نہ ہو کہ نان و نفقہ بچانے کے لیے مدت رضاعت کے درمیان بچے کی ماں کے بجائے کسی اور عورت سے اس کے لیے دودھ پلوانے لگو کہ اسے معاوضہ کم دینا پڑے، یعنی کسی دایا وغیرہ سے دودھ پلوانے۔ کیا ہے کہ پہلے بچے کی جو ماں ہے اس کو بھلے طریقے سے وہ سب کچھ ادا کرو جو تم نے طے کیا تھا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اللہ سے تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ کیا ہے کہ اس نیت سے آپ بچے کو کسی دوسری عورت سے دودھ نہ پلواؤ کہ اس کو کم خرچہ دینا پڑے گا تھوڑے پیسوں میں اس کو، جبکہ جو بچے کی ماں ہے اس کو تو نان نفقہ کپڑے سب کچھ دینے پڑیں گے۔ تو اس لیے یہ نہیں کرو،
اس نیت سے اگر کرتے ہو تو اللہ تو نیتوں کے حال بھی جانتا ہے، اللہ تو ظاہر باطن سب سے واقف ہے، اس لیے کیا ہے کہ یہ نہ کرو۔ اور ساتھ میں دیکھیں یہاں بھی تقوی کا ذکر آیا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ آیت نمبر 233 تھی۔ یہ 3 آیات چونکہ ذرا تفسیر کے اعتبار سے ذرا لینتھی تھی تو اس لیے آج کے لیے یہ 3 آیات ہی کافی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔